حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو خود اسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، اسی کو کلام کی اس کی خدمت میں پیش کرے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے، حقیقی معنی میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن۔ لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو موعظہ بھی ہے، نصیحت، بات سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہیں ان کا مداوا، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدی، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، جشن منائے کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو بھی انسان جمع کرتا ہے۔ هو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے یہ۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اور ہدایت بھی بالکل روشن، مبرہن، بینات، ایک پیچ نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا۔ تو اصل تو ہے ہدایت و رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے، اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے کیونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، جذب ہو جسم میں، تبھی تو مفید ہوگی۔ بڑی سے بڑی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ دل کی سختی جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ حدیث میں بھی آیا ہے ان ھذہ القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے۔ کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی ہے، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل ہے رونگٹیں کھڑی کر دینے والی، کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی تھی جتنا کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ فإن من الحجارۃ لما یشقق فیخرج منہ الماء وإن منها لما یہبط من خشیۃ اللہ۔ مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے
بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے مذہبی لوگ کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، چشمہ پھوٹ بہتا ہے، ان میں وہ بھی ہے جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو پہلی ضرورت ہے دل کو نرم کرنے، اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے واعظ کی۔ وہ واعظ کے جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے، واعظ ہو رہا ہے، یعنی واعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی، واعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، کوئی عقلی باتیں ہو، کوئی ریشنل اپروچ ہو، کوئی منطقی بات ہو۔ واعظ کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے واعظ فرما رہا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ واعظ کی بڑی ضرورت، دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا، کلام اس میں داخل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کتا جاتا ہے سخت، اتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا، جذب ہوگا، لہذا اس کی تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنے۔ ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک مرتبہ حضور نے واعظ فرمایا، خطبہ دیا، اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو ودا کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی بات سے تو مزید نصیحت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے۔ تو واعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، واعظ قابل حقارت شے نہیں ہے، انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی، جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے۔ بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں، انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر واعظ اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی، لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے۔ اب مجھے یاد آ گئی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی، کتنے سخت انسان۔ آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت چونکہ ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب، and he was the head of the clan۔ ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے، اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ، اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا، اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش، اور اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ a house divided amongst itself cannot stand۔ پورے عرب میں جو ان کا مقام تھا، جو دبدبہ تھا، تو انہیں حیثیت حاصل تھی، اگر آپس میں لڑ پڑیں گے تو ختم۔ یہ چیز تھی جو مصلحت کے تحت روک رہی تھی قریش کو حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم وہ اٹھا نہیں پا رہے، لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کموٹ میں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اب ایک دفعہ تو یہ جھگڑا چکا کیا تلوار لے کے، راستے میں ایک صاحب مل گئے کہ جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے تیور دیکھے، عمر بن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا، کہاں چلے، بس میں اب قصہ چکانے جا رہا، یہ روز کی کلکل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو تیور دیکھے فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ہی مان لے آئی، تمہاری بہنوں ہی مان لے آئی۔ اب وہ جو جلال اور غضب اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہنوئی کو بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ، ایک جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہنوئی بھی، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں۔ ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر، اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرست نہ اترے گا لات موتی بگھیرتے رہیے، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرست کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح، کیوں بجا در رفت یا دیگر شبد، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا، اترے تو صحیح۔ اس کے لیے اس کرست کو توڑنا ضروری ہے،
لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے واعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی کہ اس کو واعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر واعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے واعظ بھی ہوتے تھے تو مثنوی مولانا روم سے ہوتی تھی۔ علامہ اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے، واعظ دستہ زنو افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از ضعیف و شاد و مرسل تارے ہو، از خطیب و نیلمی گفتارے ہو۔ واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی بے سرو پا روایات اور حکایات کے بل پر یا اشر کے بل پر قرآن، حالانکہ سب سے بڑا موعظہ واعظ نصیحت۔ تو پہلا لفظ یہ ہے، اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور، اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، حب دنیا، یہ سب سے بڑا روگ ہے۔ اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب۔ یہ ہے وہ تمام روگ، ان روگوں کا علاج قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا۔ علم را برتن زنی مارے بود، وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا، یارے بود نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے۔ اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار ایس سچ نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنائے گا۔ قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، کہیں تو موقع ملے۔ علم اور اعلیٰ ترین علم، فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہو، تو جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے۔ لہذا دوسرا مرحلہ، اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ۔ حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے۔ اگر یہ جڑیں رہ گئی تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر ہوگا، یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی و رحمت للمؤمنین، اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی، یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت۔ یہ چار الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم۔ فبذالک فلیفرحوا، فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے۔ فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب کہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں۔ فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہیں، فرح آدمی خوشی سے پڑھ رہا، جامے سے باہر ہو رہا، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، کیا کہوں، لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا، کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں، اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشن ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات۔ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی تھی،
حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کر۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشز شیر عراقی در دلش، در نمی سازت بقرآن محفلش۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتشز شیر عراقی در دلش۔ عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا، اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا رومی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ یہ قدر گفتیم باقی فکر کو، ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے غور کیجئے، سوچئے، فکر کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ بآیات اشترا کار جزئی نیست کہ از یاسین او آساب میری، اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظام میں سورہ یاسین سنا جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ملے، یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن جائے۔ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا۔ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں نوے آ گیا، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں۔ اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاح، رقص، موسیقی، تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کام، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو، یہ جشن تھا۔ اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا، کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر سکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا، کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں، وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، سینوں میں جمع ہو گیا تھا۔ سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا، لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا۔ اس قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط ہے تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف۔ اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے، جو کمی ہے، اگر قرآن مجید آپ نے نازلہ بھی نہیں پڑھا تو شرمائیے نہیں، اس کمی کی تلافی اب کیجیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر ہوا جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اور حکم ہوا اقرا، آپ نے یہ کہا تو مانا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوں نہیں۔ 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ It's never too late۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلندتر سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے۔ یہ قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن، ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود، اور ہر دور کی علمی سطح پر، اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا۔ لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، کھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی۔ قرآن میں وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ اس سے ذرا آگے بڑھیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں، اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان، جو اصل صدقہ جاریہ ہے، تو لگائیے اس کام میں۔ ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی،
ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرا، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے۔ اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی، آپ کوشش کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سوچیں گے اس پہ۔ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لے کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت، اور اولاد کو لگانا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی ٹارچ ہاتھ میں لے کر دنیا کے لیے رہنمائی پر دفعہ انجام دے۔ کیریئر بھی اگر چاہیے اولاد کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، چیز کالج بھی ہے، اور 5-10 ہزار روپے مہینے کی سے دے کر بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو ایسے دیوانے چاہیے جو طے کر لے کہ کرنا یہ ہے، اس کا ہے اصل کام، کبھی اس کی ہے۔ ہم نے کالج، ہمارے پاس کہاں اتنے وسائل ادھر آئے، کئی مرتبہ خیال آیا، میرے اپنے احباب کہتے رہے کوئی اعلیٰ درسگاہ جس میں کہ اونچے لوگ بھی آئے، میں کہتا ہوں صحیح ہے، آپ کی ضرورت، آپ کا خیال درست ہے، ہمیں کیٹر کرنا چاہیے اس لیول کی بھی ضرورت کو، ورنہ وہ جاتے ہیں دلائل ہے، کیتھیڈرل میں جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جائیں گے، تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا مدرسہ کھولتے؟ میں نے کہا کوئی کرے، مجھے اعتراض نہیں کہ میری آشیرواد حاصل ہوگی، میرا تعاون ہوگا، لیکن میں اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لے سکتا کہ قرآن کے نام پر میں کالج بناؤں اور اس میں بھی صرف وہی بچے داخل ہوں جن کے والدین 5-5 ہزار روپے فیس ادا کر، گویا کہ آج کا قرآن بھی صرف عمرا کے لیے۔ یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں، مجھے تو خلوص چاہیے، جذبہ چاہیے، عزم چاہیے، پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں، وہ چاہیے۔ وہ جو مولانا روم نے کہا جی شیخ با چراغ، ایک شیخ دن کے وقت ہاتھ میں چلیے ہوئے کسی کو تلاش کر رہا تھا، یہ کیا کر میں کسی انسان کو تلاش کر، انسان معروف کہا گیا، انسان مجھے تو نظر نہیں آ رہے، وہ تو بھیڑیے نظر آ رہے، میں ملال مجھے ہو گیا ہے، آ گیا انسانی لباس میں بندروں اور سوروں کی کمی نہ ملنے والی شے تو انسان ہے، انسان انسان۔ یہی کشف اسی شہر میں مولانا احمد علی رحمہ اللہ وہ اپنا جوانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے، ابھی نظر بند کیے گئے لاہور میں شیرا والے کے علاقے میں، تو جوانی کا دور تھا، کہیں نکلے، ساتھ ہی کشمیری بازار گلی سے نکل آئے، بھرا بازار لگش کے چپکے سے کہتا ہے انسان سے بتائیں، ان دونوں کا دور استہزائیہ انداز میں کہا آپ کو انسان نظر نہیں آتے بھرے بازار میں؟ اور مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے کہ اب میں نے خود دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بندر بیٹھا، وہاں کوئی بھیڑیا ہے، جو حقیقت تھی اندرونی وہ منکشف ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کی بات تھی، اس کے بعد اچانک پھر وہی کچھ تھا، اور وہ بزرگ بھائی تھے، وہ تو آنکھ کھولنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے تو اصل میں طلب ہے علم کی، یہ نہیں کریں گے تو ایک بات مجھ سے سن لیجئے، آپ کے یہ بنگلے اور آپ کے یہ کارخانے بھی نہیں رہیں گے، اس ملک کے لیے کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے سوائے دین کے۔ وہ حشر جو ڈھاکہ میں ہوا ہے ہر جگہ ہو تو، اور میں سالوں پہلے سے کہہ رہا ہوں کراچی میں کہ جب یہاں سزا آئے گی تو سب سے بڑھ کر ہے کراچی والوں تم پر گری، اس لیے کہ تم میں وہ لوگ ہیں یو پی کے ان شریف گھرانوں کے لوگ جن کے ہاں پردہ اس نوعیت کا ہوتا تھا جو حفیظ نے کبھی کہا تھا کہ چشمے فلک میں آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، جن کے اپنے پورے پورے برقعے، پھر ٹانگے، پھر سواری کے لیے ایک چادر ادھر ایک چادر ادھر، پھر ٹانگے میں پیچھے بیٹھ گئے تو پھر چادر بندھی ہوئی ہے، اور جب یہاں آئے ہیں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتارتے پھر گئے۔ یہ ترقی کی گویا کہ پہلی سیڑھی تھی، آزادی گویا کہ اسی کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ کیا حال ہے اس کا؟ وہ کچھ وہاں ہوا جو کچھ ڈھاکے میں ہوا، وہ وہاں دھان منڈی میں ہوا، وہ کراچی میں، ناظم آباد میں، کیا ہو نہیں رہا؟ کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک کے لیے اگر اس کی خیر درکار ہے، آج صبح 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں، کتاب لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان، لیکن یہ کہ کون پڑھے گا؟ اس کی کیا یوٹیلیٹی؟ سارا ویو یوٹیلیٹیرین ہے، افادیت کیا ہے؟ کوئی پروفیشنل افادیت ہے، کوئی مالی افادیت کا پہلو کچھ بھی نہیں، کوئی تفریح تباہ ہے وہ بھی نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال غور کیجئے، سوچئے، جو تعاون جس نے جب جتنا کیا اتنا ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو لگا دیا، اور آج جن نے بھی کہا تھا نہ صرف اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی اولاد کو کھپا دیا، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے، اس کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اپنی اولادوں میں سے، شاید کہ ابھی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کو پیش قدمی ہو جائے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے، ورنہ حالات جہاں بیٹھیں گے 4 آدمی، معاشرے کا مرثیہ جتنا چاہے مرثیہ پڑھوا لے، سارا مرثیہ پڑھ کر کوئی کچھ ہے، اگلی صبح طلوع ہوگی وہی روٹین ہو، وہی مشاغل ہوں گے، سرے منہ کوئی فرق نہیں۔
ہم اس طبقے میں سے ہیں. میں نے کبھی آج یاد آ رہا تھا مجھے 20 سال پہلے اسی ہوٹل میں, پورے 20 سال, 1970 کا نومبر تھا غالباً, میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت میں نے اس ہوٹل میں تقریر کی تھی. 4 دائرے بتائے تھے معاشرے کے. آج میں جمعے کی تقریر میں پھر اسے دہرا کر آیا, اس لیے مجھے یاد آیا تھا کہ آج شام پھر مجھے اسی ہوٹل میں پہنچنا ہے. 4 کنسنٹرک سرکلز, چھوٹا سا دائرہ جس میں 2% آدمی ہے, بڑا دائرہ جس مزید 3%, 5% آدمی, اور ذرا دائرہ اس میں کچھ 8% آدمی ہمارے معاشرے کے, اور وہ آگے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی. اس 85% کا تو حال یہ ہے کہ دین سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے, جس کو عملی تعلقات, اس لیے کہ اس کا فٹرول اللہ اور اس کا رسول جو دیں گے اسی سے ناپا جائے گا, اس کا یارڈ سے ہوگا. کتنی فیصد آبادی آپ کی 5 وقتہ نماز کی پابند؟ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, جائزہ لے. دوسرے دائرے میں یہ شاید ایک اعتبار سے بدترین دائرہ ہے. یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا تصور مذہب لمیٹڈ بھی ہے, پرورٹڈ بھی, محدود بس شدہ. ان کا تصور مذہب صرف نماز روزہ, اب اضافہ ہو گیا عمرے اور حج پے بپے, لیکن ہر ہم کاروبار, سود گرویا ہوا کاروبار, جھوٹ, دھوکہ, جوا, بلیک مارکیٹنگ, اسمگلنگ. ہمارے ہاں کا بالعموم کاروباری طبقہ جو مذہبی مزاج کا ہے ماشاءاللہ بہت کم ہے. تیسرے دائرے میں ہیں وہ لوگ جن سے میں اس وقت خاص طور پر مخاطب, ذہناً وسعت حاصل ہے, جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہے, مذہب نہیں ہے, جانتے ہیں اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے, چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے لوٹ کر وہی عالم, وہی اسلام کے غلبے کا دور, خلافت راشدہ, لیکن خود کچھ کرنے کو تیار, کوئی اور کر دے. ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر برسے لے. اب اگر ہم نے بھی ابھی کھایا, یہ میں نے بھی آپ کے ساتھ کھایا, اس کا کچھ رنج اور غم کا اظہار ہو جائے, کچھ نہیں کرتے. اپنا دھندا, اپنا کاروبار, اپنا کارخانہ, اپنا پیشہ, ساری توانائی, ساری طاقت, ساری قوت کار اس کے لیے ریزرو. آگے رہ جا دورس مجھ جیسے کچھ سرفرے, ان کا حال یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے غیر مؤثر. یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت. تو کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آج کہی بات, جو حضرات نہیں تھے وہ سن لیں. ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے. ایک میں نے ووٹر آف لندن کے ایڈیٹر کا تذکرہ کیا کہ ہماری جب 40ویں سالہ تھی یوم آزادی کی, 41واں یوم استقلال میں تھے, ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ آف لندن کے ایڈیٹر نے جو اب کہا کہ مجھ سے پہلے جو صاحب 40 برس پہلے اس کرسی پر بیٹھے تھے, 14 اگست 1947 کو انہوں نے یہ اداریہ لکھا تھا کہ آج جو 2 ملک دنیا کے نقشے پر آئے, ان میں سے ایک کا مستقبل بہت کا انتہائی تاریخ روشن ہے, پاکستان کا. یہاں پر کوئی امتیازات نہیں ہے, کوئی عقائی تعصبات نہیں ہے, مذہب کی ایک یونیفائنگ فورس موجود ہے. زیادہ مستقبل بڑا روشن ہے پاکستان. جبکہ انڈیا 100 طرح کے اختلافات, مناقشات, سماق, کوئی شے بھی انہیں جوڑنے والی ہے. اب موجودہ ایڈیٹر لکھتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو سنت بالکل. پہلی بات, اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میں کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ, اس نظریہ حیات کے ساتھ, اس تصور کائنات کے ساتھ ہے, اس فلسفے کے ساتھ ہے, اس ویلٹن شعور کے ساتھ ہے. وہ ہے تو تقویٰ ہوگا, فرما برداری ہوگی. اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے اینٹوں سے بنی, فصیل کی قوت کا دار و مدار, استحکام کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے. ہر اینٹ پکی ہو, پختہ ہو, کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو. جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی. پوٹینشیل ڈینجر کا مقام, پوٹینشیل ویکنس. پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسالہ وہ مضبوط ہو, سیمنٹ سبسٹنس, چونا ہے, گارا ہے, سیمنٹ ہے, مضبوط ہو, مورٹر مضبوط ہو. تو ایک تو ہے ایک فصیل, ایک بردہ مومن. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب ان کو جوڑنا ہے. جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کرے, وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو, اس سے چمٹ جاؤ, تفرقے میں نہ پڑو. یہ قرآن ہے جو جوڑے گا. بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے, ماں ہما خاکو دلے آگاؤس از یکائنی مسلمان زندہ است. دونوں اشعار سن لیجئے. مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے. پے کرے ملت جے قرآن زندہ است. ملت کا یہ جسد جو ہے, اس میں حیات, روح جو ہے وہ قرآن تھے. ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن کہ حبل اللہ ہوس. ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے, اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے. تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن,
जसद मिल्ली के अंदर वही मकाम जो है कुरान का है। मजबूती से थामो हब्लुल्लाह। यही अभी गुज़श्ता बुध को जो मेरा मजमून छपा था, जो अल हुदा ही के सिलसिले की अक़सात आ रही है जंग में, शायद नजर से गुजरी हो, वो इसी मौजू पर थी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसको मजबूती से थामेंगे, इससे जुड़ेंगे, इससे फिक्री हम आहंगी पैदा होगी, इसके साथ इत्तेहाद फिक्र नजर वजूद में आएगा। ये है वो मोर्टर, ये है जोड़ने वाली शय। जैसा कि फरमाया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल कुरान हब्लुल्लाहिल ममदूद मिनस समाई इलल अर्ज़। आसमान से जमीन तक तनी हुई रस्सी है अल्लाह, मजबूती से थामो। एक दफा का वाकया बड़ा प्यारा है। हुजूर अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी का नक्शा जरा ज़हन में रखिए। हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो देखा एक कोने में कुछ मुसलमान, कुछ अहले ईमान बैठे हुए कुरान का मुज़ाकरा कर रहे, समझ समझा रहे। चेहरे पर बशाशत के आसार जाहिर हुए। ये मोजम कबीर तबरानी की जो है उसकी रिवायत। आप तशरीफ लाए, एक सवाल किया बड़ा अजीब, बल्कि इस सवाल को तो यूं समझ कर सुनिए कि जैसे कि हुजूर ये सवाल मुझसे और आपसे भी कर रहे हैं। अलस्तुम तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व अन्ना हाज़ल कुरान जा मिन इंदिल्लाह। क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये कुरान अल्लाह के पास से आया है? सहाबा का जवाब क्या हो सकता था? बला या रसूल अल्लाह, हुजूर क्यों नहीं, बिल्कुल है, ऐसा ही। अब आपने फरमाया फाबशरू, बशारत हासिल करो, खुशियां मनाओ। फइन्ना हाज़ल कुरान तरफुहु बियदीकुम व तरफुहु बियदिल्लाह, इसलिए कि इस कुरान का एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, एक सिरा अल्लाह के हाथ। ये है वो कुरान मुहब्बुल्लाह, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। उसके बाद वो तारीख का हवाला दिया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। याद करो एहसान जो अल्लाह का तुम पर हुआ, जबकि तुम दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। औस और खज़रज की दुश्मनी चली आ रही थी 100 बरस से, कबीले लड़ रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा, ईमान की उल्फत, मकसद की हम आहंगी, नजरियात का इश्तिराक। वकुंतुम अला शफा हुफ़्फ़तिन मिनन नार। जब भी इन अल्फाज से गुजरता हूँ ऐसे महसूस होता है जैसे एक हदीस में अल्फाज आए, फीहे ज़िक्रुकुम, ये जो कुरान है इसमें तुम्हारा जिक्र है। और बल्कि उससे पहले अल्फाज है, फीहे खबरो मा क़ब्लकुम व नबअ मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम। हजरत अली की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया इस कुरान में तुमसे पहलों की खबरें भी है, तुमसे बाद के हालात की इतलात भी है, और जो भी तुम्हारे माबैन कभी इख्तिलाफ होगा उसका हल और फैसला मौजूद। तो हमारा जिक्र कहाँ है? कुंतुम अला शफा हुफ़्रतिन मिनन नार, तुम तो आग के गड्ढे के किनारे तक जा पहुंचे थे। फनक़ज़कुम मिन्हा, तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचाया और निकाला। आज जो हालात पाकिस्तान के, इसका थोड़ा सा नक्शा मैंने खींचा था, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है। मेरा जो नुक्ता नजर है मिसाक में इस माह के पश्ते में वो आ चुका है तफसील में, लेकिन ये कि जरा भी आंख खुली हो, शऊर की आंख, और हालात का कोई मुशाहदा हो रहा हो, तो ये बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल की तरह ये हालात सामने मौजूद। हम आग के तबाही के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके। अल्लाह बचा सकता है, उसकी कुदरत हासिल, लेकिन ये बचाव होगा उसी तौर से जिस तौर से कि उस वक्त उसने बचाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से बचाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि आग का एक अलाव है, तुम उसमें कूद पड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ कर घसीट रहा। उस तरीके से उसी नुस्खे को इख्तियार करेंगे तो बात बनाएगी। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात की तबयीन कर रहा है, वज़ाहत से बयान कर रहा, ताकि तुम हिदायत अक़ल कर सको, रास्ता तुम्हें नजर आ जाए, उस पर चल सको। आखिरी आयत में है वो मकसद का इश्तिराक, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और चाहिए कि तुमसे एक ऐसी जमीयत वजूद में आए, एक ऐसी उम्मत वजूद में आए। वैसे तो पूरी उम्मत